حجاج ابن یوسف نے کہا چلو ٹھیک ہے، آپ میرے مہمان ہیں، مہمان خانے میں تشریف رکھے، میں آ رہا ہوں۔ وہ گیا، اس نے جا کر اپنی تلوار نکالی اور لہرا کر تلوار آسمان کی طرف منہ اٹھا کر کہنے لگا، یا اللہ تجھے پتہ ہے کہ ساری دنیا مجھے ظالم کے نام سے جانتی ہے، میں بہت گناہ گار ہوں، بہت میں نے خطائیں کی ہیں، لیکن ان لوگوں کو یہ کیسے مجھ سے توقع ہو گئی کہ تیرے کلام کے اندر مجھ سے تبدیلی چاہتے ہیں، جس کی حفاظت کا ذمہ تو نے خود لیا ہے۔ اور آ کر مہمان خانے کے اندر ہی سب کو ایک لین میں کھڑا کر کے سب کے سر قلم کر دی، اور فرمایا، اس نے حجاج ابن یوسف نے کہا کہ یہ مجھ سے توقع نہ رکھی جائے کہ میں اللہ کے کلام کے اندر تبدیلی کروں گا۔ یہ حدیث پاک بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، ان اللہ لیؤید ھذا الدین بالرجل الفاجر، اللہ کبھی کبھی اپنے دین کی خدمت کسی گناہ گار سے بھی لے لیتے ہیں۔ حقوق قرآن، قرآن کے کیا حقوق ہیں جو مفسرین نے قرآن پاک کی تفسیر میں اور محدثین نے لکھے ہیں، اس حوالے سے انشاءاللہ عرض کریں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، بالکل آسان ہے آج کا سبق، اگر ہم توجہ سے سنیں گے تو انشاءاللہ ہمیں یاد ہو جائے گا، اور یہ یاد کرنا بھی چاہیے۔ قرآن پاک کے 5 حقوق ہیں، قرآن پاک کے 5 حقوق ہیں، 5 حق ہیں۔ حقوق کے مطالبے کا آج کل زور شور ہے نا، ہر طرف ہر کوئی کہہ رہا ہے مجھے میرا حق دو، مجھے میرا حق دو، عدالتیں بھری ہوئی ہیں حقوق لینے کے لیے، روڈ بھرے ہوئے ہیں، احتجاج ہو رہے ہیں حقوق لینے کے لیے، تو اسی لیے قرآن بھی اپنے حقوق کا مطالبہ کرتا ہے۔ اب وہ قرآن کے حقوق کتنے ہیں؟ 5 ہیں۔ ترتیب بار ہم یاد رکھیں گے تو آسانی رہے گی ہمیں یاد کرنے میں۔ سب سے پہلا حق ایمان بالقرآن، ایمان بالقرآن، کہ قرآن پاک پر ایمان لانا سب سے پہلا حق ہے۔ جو ہی کو بندہ مسلمان ہوتا ہے، اس کا سب سے پہلا فرض ہے اس کے اوپر، وہ تبھی کامل مسلمان ہوگا، وہ اس بات پر یقین لائے گا کہ قرآن اللہ کی سچی کتاب ہے، یہ منزل من اللہ ہے، اللہ کا۔ اب ایمان لانا کیا ہے؟ صرف یہ لانا کہ قرآن ہے، یہ تو کوئی بات نہ ہوئی۔ ایمان یہ لانا ہے کہ قرآن اللہ کی طرف سے نازل کرتا ہے، اور اللہ کی سچی کتاب ہے، اور کلام خدا ہے، اللہ کا کلام ہے۔ اب اس پر بھی بات کرتے ہیں کہ کلام کیا ہوتی ہے اور کتاب کیا ہوتی ہے۔ کلام خدا ہے، سیرت مصطفیٰ ہے، اور تمام انسانیت کے لیے قیامت تک کے جتنے انسان آنے والے ہیں سب کے لیے جو ہے وہ ہدایت ہے، سب کی ضروریات کو پورا کرنے والا ہے، دینی ضروریات کو۔ تو اس لیے یہ ایمان لانا ہے ہم، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ایمان لانا ہے کہ قرآن محفوظ ہے، ہر قسم کے تغیر، تبدل، ہر قسم کی تبدیلی سے، ترمیم سے قرآن جو ہے وہ پاک ہے، اور اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ پاک نے خود لیا ہے۔ اب سب سے پہلی بات ہم یہ کرتے ہیں کہ کلام خدا ہے، اللہ کا کلام ہے۔ دیکھیں اور بھی کتابیں نازل ہوئی، ابراہیم علیہ السلام پر صحیفے نازل ہوئے، آدم علیہ السلام پر صحیفے نازل ہوئے، دیگر انبیاء پر صحیفے نازل ہوئے، اور کتابیں بھی نازل ہوئیں۔ موسیٰ علیہ السلام پر تورات، داؤد علیہ السلام پر زبور، عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل ہوئی، لیکن وہ کتابیں تھیں، اللہ کی کتاب تھی، اللہ کا کلام نہیں تھی۔ یہ بات ہم ذہن میں رکھ لیں۔ تورات اللہ کی کتاب ہے، کتاب کا معنی ہوتا ہے اس کی کتابت کی گئی ہے، لکھی گئی ہے، لکھ کر تختیوں کی صورت میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے اور ان کو دی گئی۔ زبور بھی اسی طرح کتاب ہے، انجیل بھی اسی طرح نازل ہوئی، کتاب ہے۔ واحد قرآن وہ آسمانی کتاب ہے جو کتاب اللہ بھی ہے، کلام اللہ بھی ہے۔ اللہ پاک نے اس کا خود تکلم فرمایا ہے، خود تکلم فرمایا ہے، خود اس کو پڑھا ہے، جبرائیل علیہ السلام کو منتقل کیا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے آگے جا کر کوئی لکھا ہوا نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھایا ہے، یاد کرایا ہے۔ ہر رمضان میں پھر اللہ پاک نے خود قرآن پاک میں 2-3 جگہ پر یہ واضح طور پر بیان فرمایا، سورۃ القیامہ کے اندر ہے، سورۃ الاعلیٰ کے اندر ہے، فرمایا کہ ہم نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، آپ پریشان نہ ہو، آپ کو یاد بھی ہم ہی رکھوائیں گے، ہم ہی یاد رکھوائیں گے آپ کو بھولے گا نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے، جب اللہ باقی ہے تو اس کا کلام بھی باقی رہے گا اور محفوظ رہے گا، اس کے اندر کوئی مائی کا لال ترمیم نہیں کر سکتا، تبدیلی نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ کا کلام ہے۔
تو اس لیے یہ بات سمجھنی بہت ضروری ہے کہ یہ محفوظ ہے اور اللہ کا کلام ہے۔ باقی کتابیں جو ہیں تورات، زبور، انجیل، وہ ساری کی ساری اللہ کی کتاب ہیں، کتاب اللہ ضرور ہیں لیکن وہ کلام اللہ نہیں ہے۔ واحد قرآن ہے جو کلام اللہ بھی ہے اور کتاب اللہ بھی ہے، اللہ کا کلام بھی ہے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ نظریہ بھی ضروری ہے کہ قرآن پاک جو ہے وہ محفوظ ہے، محفوظ بھی ہے۔ یہ ایمان لانا نا، پہلا حق بیان ہو رہا ہے قرآن پاک کا، ایمان بالقرآن، قرآن پر ایمان لانا۔ ان میں سے ایک یہ بھی ایمان لانا ہے کہ قرآن پاک جو ہے وہ محفوظ ہے اور اللہ پاک نے اس کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے۔ اور قرآن پاک میں بے شمار جگہ پر اللہ پاک جل شانہ نے خود چیلنج فرمایا ہے کہ اس جیسی کو ایک صورت لا کر دکھاؤ، کوئی چند آیتیں اس جیسی لا کر دکھاؤ۔ فصیح و بلیغ عرب کے بڑے بڑے شاعر وہ اس کو لانے سے عاجز آ گئے، اس کی مثال اور نظیر پیش نہیں کر سکے۔ ایک کتاب پڑھائی جاتی ہے درس نظامی کے اندر جس کا نام ہے سبع معلقہ۔ سبع کا معنی ہوتا ہے 7، معلقہ کا معنی لٹکے ہوئے۔ تو وہ 7 قصیدے جو بیت اللہ کی دیوار کے اوپر لٹکے ہوئے تھے، امراء القیس، بڑے بڑے شعراء کے، جو چیلنج کرتے تھے کہ ان جیسا کلام روئے زمین پر کوئی لا نہیں سکتا، وہ لٹکے ہوئے تھے۔ 7 قصیدے جو ہے وہ لٹکے ہوئے تھے۔ اب وہ ان کے لیے فخر کی علامت تھے اور وہ لوگ ان کو پڑھتے تھے، دیکھتے تھے اور سمجھ میں نہیں آتے تھے۔ ابھی وہ بہت بڑی مشکل ترین کتاب درس نظامی میں جو ہے پڑھائی جاتی ہے، عربی کے اندر ہے، لیکن کوئی اس کی نظیر پیش نہیں کر سکتا تھا، ان کی مثال پیش نہیں کر سکتا تھا، مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ جب قرآن پاک نازل ہوا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ اس کی آیتیں، بعض روایت میں ہے کہ سورۃ الکوثر کا آپ نے فرمایا کہ یہ لکھو اور اس کو جا کر جو ہے وہاں پر لٹکا دو، بیت اللہ کے در، وہاں اسی دیوار پر جہاں لوگوں نے اپنے جو ہے فصاحت و بلاغت کے قصیدے لٹکائے ہوئے ہیں۔ تو جب جا کر قرآن پاک کی آیات کو وہاں پر چسپاں کیا گیا، لٹکایا گیا، تو صبح کو جب سب نے آ کر دیکھا، چند آیات ہیں، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، چند آیات ہیں۔ وہ جب صبح آ کر دیکھا تو سب نے اپنے اپنے قصیدے اتار لیے کہ ہم ان آیات کا، یہ جو اب کلام آ کر لٹکایا گیا، اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ محفوظ ہے، ایک ایک اس کا 6666 آیتیں ہیں، 500 سے اوپر رکوع ہیں، 114 صورتیں ہیں، 14 سجدے ہیں، شدیں، مدیں، زبریں، زیریں، نقطے، سارے کے سارے محفوظ ہیں، ایسے ہی جیسے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا۔ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ پاک نے لیا ہے، یہ ایمان رکھنا ضروری ہے۔ باقی تمام کتابوں میں ترمیم ہوئی ہے، تمام کتابوں میں ترمیم ہوئی ہے، تبدیلی ہوئی۔ جو ہی اگلا نسخہ چھپتا ہے اس کے اندر تبدیلیاں ہو جاتی ہیں، جو ہی اگلا نسخہ چھپتا ہے اس کے اندر جو ہے وہ تبدیلیاں ہو جاتی ہیں، اور اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ پاک نے لیا ہے۔ اور اللہ یہ حفاظت والا کام کسی سے بھی لے سکتے ہیں۔ ہمارا یہ خیال ہے کہ قرآن کے حافظ جو ہیں وہ سارے کے سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں، غریب غربا لوگ ہوتے ہیں، فلاں ایک مائنڈ سیٹ بن گیا نا ہمارا۔ لیکن اللہ ہے بھائی، وہ اللہ کسی سے بھی کام لے سکتے ہیں، ابابیلوں سے کام لے سکتے ہیں۔ ہم کون ہوتے ہیں؟ یہاں کوئی شکل و صورت نہیں دیکھی جاتی، یا تقویٰ دیکھا جاتا ہے، اخلاص دیکھا جاتا ہے، قبولیت دیکھی جاتی ہے، کس کو اللہ پاک قبول فرماتے ہیں۔ اس پر ایک واقعہ ہے، حجاج ابن یوسف، ہم سب لوگ جانتے ہیں، بہت بڑا عامر گزرا ہے، اور اس کو تاریخ کے اندر ظالم بادشاہ لکھا، اس کو سب کچھ لکھا ہے۔ ہم اس کو بیان نہیں کرتے، جو واقعہ میں عرض کرنے لگا ہوں۔ یہ جو قرآن پر جو اعراب لگے ہیں نا، زبر زیریں، بڑا زبردست واقعہ ہے، توجہ سے سنیں گے ایمان تازہ ہوگا۔ یہ جو زبریں زیریں ہیں قرآن پاک کے اوپر لگی ہوئی، یہ حجاج ابن یوسف نے لگوائی تھی۔ دیکھیں کتنی مزے کی بات ہے، اس کو کتنا ثواب مل رہا ہوگا، اگرچہ وہ ظالم تھا چاہے کچھ بھی تھا، ہماری اس سے بحث نہیں ہے، لیکن اگر چونکہ اس سے پہلے جو نسخے تھے قرآن پاک کے ان کے اوپر زبریں زیریں نہیں تھی، ہم اجمیوں کے لیے تو ویسے ہی مسئلہ بن جاتا، ہمیں تو زبروں زیروں کے ساتھ پڑھنا نہیں آتا قرآن، اعراب کے ساتھ پڑھنا نہیں آتا قرآن، اور اگر اعراب نہ ہوتے تو ہمارا کیا حال ہوتا، بالکل بھی نہ پڑھنا آتا ہم۔ تب حجاج ابن یوسف نے جو ہے اعراب لگوائے قرآن پاک کے اوپر، یہ اس کا بہت بڑا کارنامہ ہے۔ جب یہ اعراب لگ رہے تھے نا، تو جو بڑے بڑے قراء تھے، تابعین، صحابہ بھی موجود تھے، سب کو بلایا جاتا تھا
تصدیق کی جاتی تھی، جتنا لکھا جاتا تھا تصدیق کی جاتی تھی۔ کوئی اعراب جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے ویسے ہی ہے، تو ہم سے رد و بدل تو نہیں ہوا۔ تو پوری دنیا میں یہ بات مشہور ہو گئی، جہاں جہاں تک بات پھیل گئی۔ اب یہودیوں نے اس موقع کو غنیمت سمجھا۔ 10 علماء کا ایک وفد یہودیوں نے حجاج بن یوسف کے پاس بھیجا، اور جا کر وہ انہوں نے پیش کی اپنی ان خدمت میں پیش ہوئے حجاج بن یوسف کے۔ حجاج بن یوسف نے ان کو ملاقات کا موقع دیا اور پوچھا کہ کیسے آئے ہو؟ وہ کہنے لگے کہ آپ اپنے دین کی بہت بڑی خدمت کر رہے ہیں، قرآن پاک پر زبر زیر لگوا رہے ہیں، اعراب لگوا رہے ہیں، اور ہم ایک درخواست لے کر آئے ہیں۔ تو اس موقع پر اگر ہماری درخواست کو منظور کر لیا جائے تو آپ کی نوازش ہوگی، مہربانی ہوگی۔ حجاج بن یوسف نے کہا کیا بات ہے بتائیں۔ تو وہ کہنے لگے کہ گزارش یہ ہے کہ آپ کے قرآن میں سورہ کہف کے اندر 2 نبیوں کا ذکر ہے، بنی اسرائیل کے 2 نبیوں کا ذکر ہے، ایک موسیٰ علیہ السلام اور ایک خضر علیہ السلام۔ ان دونوں حضرات کے سفر نامے کا ذکر ہے، استادی شاگردی کے آداب ہیں، پورا ایک مضمون ہے۔ اور اس کے اندر اتنی بات ہے کہ یہ دونوں حضرات ایک بستی میں گئے، ان بستی والوں سے کھانا مانگا دونوں نبیوں نے۔ بستی والوں کو پتہ ہونے کے باوجود کہ دونوں اللہ کی برگزیدہ ہستیاں اور اللہ کے پیغمبر ہیں، ان کو کھانا نہیں دیا۔ بھوک لگی ہوئی تھی انہوں نے، تو ان کی مہمان نوازی نہیں کی، ان کی ضیافت نہیں کی، ان کو کھانا نہیں دیا۔ قرآن نے اس کو بیان کیا، فَأَبَوْا أَن يُزَيِّفُوهُمَا، ان بستی والوں نے ان کی مہمانی کرنے سے انکار کر دیا۔ اب وہ یہودی کہنے لگے دیکھو آپ کے قرآن میں یہ ہماری بات آ گئی ہے اور اب ہماری ناک کٹی ہوئی ہے، اور یہ قیامت تک جب تک یہ الفاظ رہیں گے نا آپ کے قرآن میں، اس وقت تک جو ہے نا ہمارے اوپر لان تان ہوتی رہے گی کہ کیسی قوم تھی، اپنے نبیوں کو انہوں نے کھانا بھی نہیں دیا۔ تو یہ ہمارے لیے بڑی عار کی بات ہے، افسوس کی بات ہے۔ تو ہماری ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ اس میں تھوڑی سی تبدیلی فرما دیں۔ وہ تبدیلی یہ ہے فَأَبَوْا أَن يُزَيِّفُوهُمَا کی جگہ نا فَأَتَوْا کر دیں، با کا جو نقطہ نیچے ہے اس کو اٹھا کر اوپر لگا دیں، ایک نقطے کا اور اضافہ کر دیں، تو یہ بن جائے گا فَأَتَوْا أَن يُزَيِّفُوهُمَا۔ تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ انہوں نے ان نبیوں کی مہمانی کی، ان کی مہمان نوازی کی، ان کو کھانا دیا، تو ہمارا مسئلہ حل ہو جائے۔ حجاج بن یوسف نے کہا چلو ٹھیک ہے، آپ میرے مہمان ہیں، مہمان خانے میں تشریف رکھے، میں آ رہا ہوں۔ وہ گیا، اس نے جا کر اپنی تلوار نکالی اور لہرا کر تلوار آسمان کی طرف منہ اٹھا کر کہنے لگا یا اللہ تجھے پتہ ہے کہ ساری دنیا مجھے ظالم کے نام سے جانتی ہے، میں بہت گناہ گار ہوں، بہت میں نے خطائیں کی ہیں، لیکن ان لوگوں کو یہ کیسے مجھ سے توقع ہو گئی کہ تیرے کلام کے اندر مجھ سے تبدیلی چاہتے ہیں، جس کی حفاظت کا ذمہ تو نے خود لیا ہے۔ اور آیا، آ کر مہمان خانے کے اندر ہی سب کو ایک لین میں کھڑا کر کے سب کے سر قلم کر دی، اور فرمایا، اس نے حجاج بن یوسف نے کہا کہ یہ مجھ سے توقع نہ رکھی جائے کہ میں اللہ کے کلام کے اندر تبدیلی کروں گا۔ یہ حدیث پاک بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، ان اللہ لیؤید ھذا الدین بالرجل الفاجر، اللہ کبھی کبھی اپنے دین کی خدمت کسی گناہ گار سے بھی لے لیتے ہیں۔ تو کبھی کسی کو برا نہ سمجھے، کسی کو حقیر نہ سمجھے، یہ تو بس یہ تو گیا گزرا ہے، یہ تو ختم ہے، کافر ہے، فتوے لگا رہے ہیں، ہم سے ایسا نہ کیا جائے۔ اللہ کسی سے بھی اپنے دین کا کام لے سکتے۔ تو جو ایمان لانا نا، ہم نے قرآن پاک کے سب سے پہلا حق ایمان لانا ہے۔ ایک تو یہ ایمان لانا ہے کہ یہ کلام اللہ ہے، اللہ کا کلام ہے، اور یہ ایمان لانا ہے کہ قرآن پاک جو ہے وہ محفوظ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ بھی ایمان لانا ہے کہ قرآن پاک جو ہے وہ سیرت مصطفیٰ ہے، سیرت مصطفیٰ ہے۔ اس کے اوپر حدیث ہے، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک صحابی نے آ کر سوال کیا کہ اما جی مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے متعلق بتائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا تھے۔ آپ نے فرمایا اخلاق پوچھنا چاہتے ہو؟ کان خلقہ القرآن، میرے محبوب کے اخلاق سارا قرآن ہے۔ اگر قرآن ہم علم ہے نا، ہمیں علم دیا اللہ پاک نے، علم ہے تو نبی عمل ہے، قرآن ہدایت ہے تو نبی ہادی ہے، قرآن رحمت ہے تو نبی رحمت للعالمین ہے، قرآن نور ہے تو نبی سراج منیر ہے۔ تو یہ قرآن سیرت مصطفیٰ ہے، ایک ہے الفاظ کے اندر قرآن، ایک ہے عمل کے اندر قرآن۔ تو یہ بھی ایمان رکھنا ہے۔ ہم نے 3 باتیں آ گئی ایمان بالقرآن میں، بالکل آسان ہے۔ آج کا سبق میں نے عرض کیا کہ یاد رکھنا ہے، قرآن کا سب سے پہلا حق ہے ایمان بالقرآن، قرآن پر ایمان لانا، یہ پہلا سٹیپ ہے، پہلی سیڑھی ہے مسلمان ہوتے ہی
کیا ایمان لانا ہے؟ کلام اللہ ہے، محفوظ ہے، سیرت مصطفیٰ ہے۔ اور بھی تفصیل ہے اس کے اندر، اس کو یہاں کلوز کرتے ہیں۔ دوسرا حق قرآن پاک کا، دوسرا حق ہے قراءت قرآن۔ اب ہم ایمان لے آئے، اب اس کو پڑھنا ہے، قراءت قرآن، اس کو پڑھنا ہے، اس کی تعلیم حاصل کرنی ہے، اس کی تلاوت کرنی ہے۔ تلاوت کی بات ہو رہی ہے، ابھی مفہوم کی بات نہیں، مفہوم اگلا حق ہے۔ دوسرا حق قرآن پاک کا اس کی تلاوت ہے۔ اب اس کے اندر ایک حدیث ہے، احیاء السنن حدیث پاک کی کتاب ہے، اس کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، سنیں، بڑی ایمان افروز حدیث ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کھڑے ہو کر نماز میں قرآن پڑھے گا، ایک لفظ کے بدلے 100 نیکیاں ملیں گی اس کو، ایک لفظ کے بدلے 100 نیکیاں ملیں گی۔ اور جو بیٹھ کر قرآن پڑھے گا، بزرگ ہمارے کوئی کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے، یا ویسے انسان تھکا ہوتا ہے، جوان بھی ہو تھکا ہوتا ہے، بیٹھ کر نوافل پڑھ رہا ہے، اس کے اندر قرآن پڑھ رہا ہے، نماز کے اندر بیٹھ کر قرآن پڑھے تو ایک لفظ پر 50 نیکیاں اس کو ملے گی، اسی حدیث کے الفاظ ہیں۔ اور فرمایا کہ اگر باوضو پڑھے، نماز کے اندر نہیں پڑھ رہا، ویسے ہی پڑھ رہا، تو ایک حرف کے بدلے میں 25 نیکیاں اس کو ملیں گی۔ چھو کر پڑھ رہا ہے، دیکھ کر پڑھ رہا ہے، تو دیکھ کر پڑھنے پر ایک لفظ پر 25 نیکیاں ملیں گی۔ اور اگر دیکھ کر نہیں پڑھ رہا، چلتے پھرتے پڑھ رہا ہے اس کو، قرآن پاک کو، تو پھر بھی ایک لفظ پر 10 نیکیاں اس کو ملیں گی، ایک لفظ پر۔ اس پر وہ دوسری حدیث بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث کے اندر بھی فرمایا، صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، فرمایا کہ قرآن پاک کے ایک لفظ پر جو ہے 10 نیکیاں ملتی۔ اب اسی حدیث کے اندر، جو لمبی حدیث میں پہلے عرض کر رہا ہوں، اس کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا، اگر کوئی شخص صرف سنے، کان لگائے قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، صرف سنے، سننے کے اوپر بھی اللہ پاک اس کو ہر لفظ پر ایک نیکی عطا فرمائیں گے، ایک نیکی عطا فرمائیں گے۔ یہ تلاوت ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرنا۔ اب یہاں پر یہ بات ہم ضرور رکھیں، ذہن میں رکھیں کہ اللہ پاک جل شانہ نے قرآن پاک، ایک حدیث کے اندر ہے، جنت میں اللہ پاک سورۃ الرحمن اپنے بندوں کو سنائیں گے، خود تلاوت فرما رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی قرآن کی تلاوت فرمائی، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حسنین کریمین، تمام صحابہ، اولیاء، مشائخ، آج تک امت قرآن پاک کی تلاوت کر رہی ہے۔ اور سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب روئے زمین پر اگر کوئی ہے، وہ اللہ کا کلام، یہ قرآن پاک ہے۔ تو اس لیے بھائی دوسرے نمبر پر اس کی تلاوت کرنا، یہ بالکل نہ سمجھا جائے کہ تلاوت کا کوئی فائدہ نہیں ہے، سارے فائدے ہیں تلاوت کے، نیکی بھی ملے گی، روحانیت بھی ملے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ ثواب بھی ملے گا، حکم بھی ہے اللہ اور رسول کا، انہوں نے تلاوت بھی کی ہے۔ یہ ہمارے ہاں بہت سے فتنے اٹھتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ بغیر ترجمے کے پڑھنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں، یہ غلط بات، بالکل 100% قرآن و حدیث کے خلاف ہے یہ بات۔ یہ ہوگا دوسرا حق، قرآن پاک کی تلاوت کرنا، قراءت قرآن۔ تیسرا حق قرآن پاک کا جو ہے فہم قرآن۔ اب ہم نے اس کو ایمان بھی لے آئے، ایمان بالقرآن نمبر 1، نمبر 2 قراءت قرآن، نمبر 3 تیسرا کا فہم قرآن، قرآن کو سمجھنا۔ بھائی ہم اس کو ایپلیمنٹ کیسے کریں گے، اس کو نافذ کیسے کریں گے اپنے اوپر، اپنے خاندان گھر کے اوپر، اپنے محلے میں، اپنے ملک میں، پوری دنیا میں قرآن کا قانون، خلافت کو نافذ کیسے کریں گے جب ہمیں اس کا پتہ ہی نہیں ہوگا کیا کہا گیا۔ نواب صادق مرحوم بھاولپور ریاست کے جو نواب تھے، مشہور ہیں، جنہوں نے اپنے بھاولپور ریاست کو پاکستان بننے کے بعد پاکستان کے اندر ضم کر دیا تھا۔ ایک انگریز، ان کے دور میں جب پاکستان ہندوستان الگ الگ تھے، تو ایک انگریز آیا۔ یہ جو آج اسلامیہ یونیورسٹی بھاولپور ہے، یہ مدرسہ تھا اس وقت، پہلے اسکول کو، کالج کو مدرسہ کہا کرتے تھے۔ تو اس کے اندر انگریز آیا تو نواب صادق مرحوم جو ہے وہ اسے چکر لگوا رہے ہیں، وزٹ کروا رہے ہیں سارے اپنے جامعہ کا۔ چکر لگاتے ہوئے انگریز نے دیکھا کہ ایک جگہ پر جو ہے نا قرآن پاک کی کلاسیں لگی ہوئی ہیں اور چھوٹے چھوٹے بچے پڑھ رہے ہیں۔ انگریز بڑا حیران ہوا کہ یہ کیا، قرآن بند پڑا ہوا سامنے اور قاری صاحب بیٹھے ہوئے اور بچے زبانی پڑھ رہے ہیں، یہ قرآن یہ کیا ہے؟ پوچھا یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہنے لگے یہ ہماری کتاب ہے نا، کلام اللہ، اور جو ہے قرآن پاک جو ہے یہ اس کی تلاوت کر رہے ہیں۔ کہنے لگے یہ تو دیکھ نہیں رہے، کہنے لگے ان کو زبانی یاد ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، 7 سال کے، 10 سال کے، 8 سال کے۔ انگریز نے بلا کر ایک بچے سے قرآن سنا کہ سناؤ مجھے قرآن، اس نے سنایا۔
اور جگہ سے سناؤ، اور جگہ سے سنایا، اس کو بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی انگریز کو بھی۔ اس نے پوچھا کہ آپ کو اس کا مفہوم پتہ، مطلب کیا ہے اس کا؟ وہ بچہ کہنے لگا جی مجھے اس کا تو بالکل نہیں پتہ ہے کہ اس کے اندر ہے کیا، میں نے تو عربی یاد کی ہوئی ہے۔ تو انگریز نے اس بچے کو واپس بھیج دیا اور نواب صاحب سے کہنے لگا کہ دیکھیں آپ کو ہماری زبان کے تو سارے مطلب پتہ ہے، انگریزی تو پوری آتی ہے آپ کو، افسوس کی بات ہے جو آپ کی اپنی مذہبی زبان عربی وہ آپ کو آتی نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان احب العرب لثلاث، عربی یاد کرنے کی ترغیب دی گئی ہے، عربی سیکھنے کی ترغیب دی گئی ہے، کیونکہ ہمارا قرآن و حدیث کا ذخیرہ ہی عربی کے اندر ہے سارا۔ احب العرب لثلاث، حدیث پاک ہے، عرب سے 3 وجہ سے محبت کرو، لانی عربی، آپ نے فرمایا اس لیے کہ میں عربی ہوں۔ ہمارے آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عربی زبان تھی، میں لانی عربی والقرآن عربی، اس لیے کہ قرآن پاک عربی زبان میں ہے، ولسان اہل الجنت عربی، اور اہل جنت کی زبان بھی عربی ہو۔ تو اس لیے بھائی اس کو سمجھنا، جب تک ہم سمجھیں گے نہیں، اس کے مفہوم کو نہیں سمجھیں گے، اس وقت تک ہم اس کو نافذ نہیں کر سکتے۔ اس کو سمجھنا بھی جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ اور پھر چوتھا حق جو ہے نا قرآن پاک کا، وہ عمل بالقرآن ہے۔ پہلا ایمان لانا، دوسرا قرات پڑھنا، تیسرا سمجھنا، چوتھا قرآن پاک کا حق ہے عمل کرنا۔ عمل کرنا یہ صرف کوئی دستاویزی کتاب نہیں ہے کہ اس کو اٹھا کر جو ہے وہ الماری کے اندر رکھ دیا جائے، اور جب یہ چاہا تھوڑا سا پڑھ لیا، اور پڑھنے کے بعد جو ہے یہ اس میں سے کوئی لا کی کتاب ہے، قانون دیکھ لیا اور پھر دوبارہ اس کو وہاں رکھ دیا، ایسا نہیں ہے۔ یہ عمل کرنے کے لیے بک آف نیچر ہے، فطرت کی کتاب ہے۔ اگر اس کے اوپر عمل نہیں کریں گے تو فطرت کے الٹ چلیں گے، نیچر کے اگینسٹ چلیں گے ہم لوگ، اور پھر سارا جھگڑا فساد تباہیاں ہوں گی۔ پھر انسان سے شیطان بھی پناہ مانگے گا جب وہ قرآن سے ہٹ کر زندگی گزارے گا۔ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ مالٹا کی جیل میں رہے، اور جب وہاں سے رہا ہو کر آئے نا 4 سال کے بعد، تو آ کر فرمانے لگے کہ میں وہاں پر رہا ہوں، وہاں چونکہ خلافت ختم ہوئی تھی، تو وہاں پر بڑے بڑے جو خلافت کے صدر تھے، امیر تھے، بڑے لوگ تھے، سارے وہاں پر قید کر دیے تھے انگریز نے مالٹا کے جزیرے کے اندر۔ تو کہنے لگے کہ میں جب جن لوگوں سے سب سے ملا ہوں، وہاں پر ہم رہے ہیں، سب بادشاہوں کے ساتھ میں رہا ہوں، تو میں نے ایک بات یہ محسوس کی ہے کہ ہماری امت محمدیہ کی پستی کا سبب جو ہے وہ قرآن سے دوری ہے۔ 2 باتیں انہوں نے فرمائی، ایک قرآن سے دوری اور ایک آپس کا اختلاف۔ قرآن بھائی سب سے پہلے نمبر پر ہو، قرآن سب سے، اگر ہم ترقی چاہتے ہیں آج بھی، دیکھیں قرآن کو ہم پڑھتے ہیں لیکن ہم اس پر عمل نہیں کرتے کہ سود حرام ہے، قرآن پڑھتے ہیں اس پر عمل نہیں کرتے کہ زنا حرام ہے، شراب حرام ہے، اس پر عمل نہیں کرتے، تو بہت افسوس کی بات ہے، عمل نہیں ہے۔ ایک ہی عدالت ہے، مسلمان ملک ہے، مسلمان عدالت ہے، مسلمان جج ہے، مسلمان وکیل ہے، مدعی بھی مسلمان، ملزم بھی مسلمان ہے، اور جو فیصلہ ہو رہا ہے وہ قرآن کے خلاف ہو رہا ہے۔ ایسے ہو نہیں رہا، کتنی جگہوں پر ہو رہا ہے۔ تو ہم جب تک عمل نہیں کریں گے سکون نہیں آ سکتا۔ اگر چین سکون کی زندگی چاہتے ہیں تو قرآن کے اندر اللہ پاک نے رکھی۔ یہ چوتھا حق ہے قرآن پاک کا کہ عمل بالقرآن، قرآن پاک پر عمل کیا جائے۔ اور 5واں حق قرآن پاک کا جو ہے وہ ہے اشاعت قرآن، قرآن کی اشاعت کر۔ اور اب اس کے اندر پوری امت حصہ ملاتی ہے، علماء مشائخ جو ہے اس کی تبلیغ کر کے، اس کی تفسیر کر کے، اس کی وضاحت کر کے، اس سے مسائل اخذ کر کے لوگوں کو بتاتے ہیں۔ مدرسین جو ہیں، معلمین تدریس کر کے جو ہے وہ اس کی تبلیغ کر رہے ہیں۔ مجاہدین تلوار کے ذریعے، لکھنے والے قلم کے ذریعے، کاتب پریس والے چھاپنے کے ذریعے، پوری امت کوشش کر رہی ہے قرآن پاک کی اشاعت کی۔ اور جو ان سب جماعتوں کی مدد کرنے والے ہیں وہ معاونین ہیں، مخیر حضرات ہیں جو اس کی مدد کرتے ہیں اور جو ہے قرآن پاک کی اشاعت کے اندر پورا حصہ ملاتے ہیں۔ شاید پہلے بھی یہ بات گزر چکی کہ بھائی ہم قرآن پاک کی اشاعت کے اندر اپنی زندگی میں ضرور حصہ ملا کر جائیں، ثواب ہوگا، ہماری بخشش ہوگی، ہم جنت میں جائیں گے اور اللہ ہم سے راضی ہوں گے۔ یہ تو چیزیں ملیں گی مفت میں۔ اللہ کی رضا تو سب سے بڑی چیز ہے، یہ تو ملیں گی، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن ان سب سے بڑھ کر ہماری ذمہ داری ہے، ہماری آنے والی نسلیں بچیں گی، قرآن کے اوپر چلیں گی تو ہدایت کے راستے پہ چلیں گی، قرآن کے علاوہ کدھر جائیں گے؟
تو اس لیے اشاعت بہت ضروری ہے، اس کے اندر آپ پورا حصہ ملائیں۔ جس کو اللہ نے جتنی طاقت دی ہے وہ اسی حساب سے، کوئی پڑھ سکتا ہے پڑھے، کسی کو پڑھا سکتا ہے پڑھائے، کوئی قرآن پاک لے کر تقسیم کر سکتا ہے، مسجد میں رکھ سکتا ہے، کسی بچوں کو دے سکتا ہے پڑھنے والوں کو، کوئی ادارہ بنا سکتا ہے، تو یہ سب سے بڑی خوبی ہے، ادارہ بنائے، ادارہ بنا کے وہاں پر یہ تعلیم کا نظام قائم کرے، یہ اس سے نسلیں سنوریں گی، نسلوں کی فلاح و بہبود اور ہدایت کا ذریعہ ہوگا۔ تو اس لیے بھائی یہ بات بہت ضروری ہے کہ ہم قرآن پاک کے ساتھ لگاؤ پیدا کریں، اس لیے کہ ہم بہت دور چلے گئے ہیں قرآن پاک کی زندگی سے۔ اب یہ 5 حقوق ایک مرتبہ قرآن پاک کی میں دہرا رہا ہوں، یہ ایک مرتبہ ہم یاد کر لیں پھر بات کو ختم کرتے ہیں۔ سب سے پہلا حق ایمان بالقرآن، قرآن پاک پر ایمان لانا۔ نمبر 2 قرآن پاک کی تلاوت کرنا، قراءت قرآن، تلاوت کر لی ہم نے، اس کو پڑھ لیا۔ نمبر 3 فہم قرآن، اس کو سمجھنا، اب ہم نے اس کو سمجھ بھی لیا، اب کیا کرنا ہے؟ عمل بالقرآن، قرآن کے اوپر عمل کرنا۔ اور 5واں حق ہے اس کی اشاعت کرنا، اس قرآن کو پھیلانا، کسی نہ کسی درجے میں جتنی اللہ نے طاقت دی ہے ہم اس کو پھیلائیں۔ اس کا ترجمہ کسی کو پڑھا سکتے ہیں، اس کے الفاظ کسی کو پڑھا سکتے ہیں، کسی کی مدد کر سکتے ہیں، پڑھنے والے کی کسی ادارے کی مدد کر سکتے ہیں۔ جو قرآن کی تعلیم کے اداروں کی مدد کرتے ہیں نا، ان کو دوہرا ثواب ملتا ہے۔ ایک تو اپنا جو ہم زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں، جو صدقہ ادا کر رہے ہیں، جو اپنا مال کا اللہ کے راستے میں خرچ، اس کا ثواب تو ملے گا ہی ملے گا، اس کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم کی جو اشاعت ہے اس کا ثواب الگ سے اللہ پاک عطا فرمائیں گے، الگ سے اللہ پاک عطا فرمائیں گے۔ تو اس لیے بھائی قرآن پاک کے ساتھ ہم لگاؤ پیدا کریں۔ رمضان مبارک کا سمجھو ایک عشرہ تو گزر گیا ہے، باقی 2 عشرے باقی ہیں۔ جنہوں نے ابھی تک قرآن شروع نہیں کیا وہ کوشش کریں ان دونوں عشروں میں ایک ایک ختم ضرور کر لیں، اور تھوڑا بہت ترجمہ بھی پڑھنا شروع کر دیں، تاکہ ہماری یہ عادت بن جائے پورا سال پڑھنے کی۔ اور جو شروع کر چکے ہیں وہ کوشش کریں زیادہ سے زیادہ قرآن پاک ختم کریں۔ بہت سے دوستوں نے مجھے بتایا کہ وہ روزانہ ایک منزل پڑھتے ہیں، 7 سپارے روزانہ پڑھتے ہیں، تو مطلب ہے 4 سپارے 5 سپارے 7 منزلیں ہیں قرآن پاک کی، ایک ہفتے میں قرآن ختم کرتے ہیں۔ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے۔ اگر کسی کو اللہ نے فراغت دی ہے تو وہ 3 دن میں بھی قرآن پاک ختم کر سکتا ہے، صحیح الفاظ کے ساتھ۔ کوشش کریں ہم مخارج ادائیگی کو بھی ٹھیک کریں، اور ساتھ ساتھ ترجمہ بھی شروع کر دیں، 1 رکوع 2 رکوع، جو بات سمجھنا ہے کسی استاد کے ساتھ ہم اپنا کانٹیکٹ رکھیں، جو بات سمجھنا ہے اسے سمجھتے رہیں، تفسیر کی ترجمے کی۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سنتے پڑھ لیں جن بھائی۔